لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک سلف تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، واقعہ بالکل سچا ہے. ان کے گھر نا باہر رش لگا ہوا، تو ساتھ والے نے پوچھا کہ یہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، افسوس بھی کر رہے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. انہوں نے کہا اللہ معاف کرے، کون فوت ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ بس آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے میرے گھر والے فوت ہو گئے. تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے پڑھا. انہوں نے کہا کہ بڑا دکھ ہوا سن کے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اور بندے نے انہیں کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی، کہ جس کی عصر کی نماز جان بوجھ کے نکل گئی تو اٹ از ایز اف ہی ہیز لاسٹ ہز فیملی. تو یہ ان کے دوست حضرات آئے ہوئے افسوس کرنے کے لیے ان کے ساتھ کہ آپ کی عصر کی نماز نکل کیسے گئی. اب یہ ہمارے لیے عجیب واقعہ ہے، ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ہم تو کسی کو افسوس کرنے نہیں جاتے، لیکن وہ کمیونٹی ایسی تھی، وہ سوسائٹی ہی ایسی تھی کہ وہاں عابدون تھے سارے کے سارے. وہ باقاعدہ ایک دوسرے پہ نظر رکھتے تھے، حال چال پوچھتے تھے کہ آج مسجد میں آپ کیوں نہیں آئے. ان کی کرائیٹیریا ہی وہ تھا ایک دوسرے سے محبت کا، حال چال پوچھنے کا. کمیونٹی تھی نا ایک. تو یہ اس لیول پہ ہمارے اسلاف تھے کہ وہ افسوس اس بات پہ کر رہے ہیں کہ اٹ از ایز اف کہ میری فیملی جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اٹ از ایز اف ہی لاسٹ ہز ہول فیملی. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز ترک کی تو اس کے سارے اعمال برباد ہیں، یعنی اللہ کو پھر اس کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ ہم نماز میں پکے ہو جائیں. یہ ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں ہے آپ کو. دیکھیں کانسیکوینس جب پتہ ہو کسی چیز کا، انسان اس چیز میں کنسسٹنٹ ہو جاتا ہے، ہیومن نیچر ہے. تو اینی وے یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اور حفاظت کرنے سے مراد بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ اپنی قیمتی ترین چیز کی حفاظت کرتے ہیں، تو نماز آپ کی قیمتی ترین چیز ہونی چاہیے. اور اس کی حفاظت سے مراد یہ ہے اس کو اول وقت پہ پڑھنا. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وچ از دا بیسٹ ڈیڈ، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ سکتے تھے غریب کی مدد کرنا، یتیم کو کھانا کھلانا، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنا، کسی کو خوش کرنا. ہیومینٹی یہ بھی ہے، اس کا انکار تو نہیں ہے، لیکن یہ تو بہت بیسک ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اول وقت پہ نماز ادا کرنا یہ سب سے بہترین عمل ہے، افضل العمل، اول وقت پہ نماز ادا کرنا. اور پھر پوچھا، پھر تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد ان دا وے آف اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا. اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد تو کہا بینگ گڈ ٹو یور پیرنٹس، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو جہاد میں دیکھیں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اس ورس میں بھی ہے نا کہ وہ اللہ کی راہ میں جاتے ہیں. اب آج کے دور میں اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں آپ لوگوں کے لیے، یوتھ ہیں آپ لوگ، سو مینی ڈسٹریکشنز، ٹیمپٹیشنز، ہر کوئی لگا ہوا ہے غلط کاموں میں، ہر جگہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. آپ کہیں کسی گیدرنگ میں بیٹھتے ہو گے، فضول قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ لڑکا اپنے قصے کہانیاں سنا رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے. تو بندے کا بھی دل کرتا ہے کہ یار میں بھی کروں. ٹی وی سیریز کی کئی بات ہو رہی ہے فضول قسم کی، بندے کا دل کرتا ہے یار میں بھی دیکھوں اس میں ہے کیا. لیکن جو ریزسٹ کر گیا اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود، کسی نہ کسی طرح ریزسٹ کر گیا. اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ماشاءاللہ. ایک میرا اسٹوڈنٹ تھا، اب امریکہ میں ہوتا ہے. اس کی مدر نے ایک بار ہمیں آ کے کہا کہ یہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں دروازہ کھول کے پڑھتا ہے، ہم اسے اتنا کہتے ہیں کہ اکیلے میں پڑھا کرو، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، شور ہو رہا ہوتا ہے گھر میں. تو ہم نے جب اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ اصل میں فتنے سے ڈرتا ہوں، آئی ایم اسٹرگلنگ. تو میں دروازہ کھولتا ہوں کہ مجھے میری نظر پڑے لوگوں کی مجھے. اور وہ او لیول کا اسٹوڈنٹ ہے. ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اسٹرائیو کر رہے ہیں، چاہے وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن دے وانٹ گیو ان، وہ ہتھیار نہیں ٹیکیں گے. جیسے وہ اشفاق احمد کا ایک کوٹ ہے نا کہ جو بندہ بد کردار ہوتا ہے وہ کسی بھی کنویں سے پانی پی لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اسے پیاس لگی اس نے کہیں سے ہی بجھا لیں. لیکن جو با کردار ہے وہ پیاسا مر جائے گا لیکن وہ اس کنویں سے پانی نہیں پیے گا جو زہر ہے، جو اس کے لیے خطرناک ہے. تو اس طرح کی یوتھ پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں ہے،
بہت ریئر ہے، بہت کم ہے، لیکن بن سکتے ہیں، آپ سب بن سکتے ہیں، آپ سب میں وہ چیز ہے، اور اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اتنی ٹیمپٹیشنز آئیں گی، کبھی چیٹ باکس میں آئیں گی، کبھی واٹس ایپ میں آئیں گی، کبھی ظاہرہ فیس بک یوز کر رہے ہیں، پروفائل پکچرز ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، یوٹیوب ہے، نیٹ فلکس کھولیں وہاں پر فتنہ ہے، ہر جگہ یہ چیز ہے، کسی جگہ جائیں گے وہاں پر فتنہ ہے۔ اتنی ٹیمپٹیشنز کے باوجود بھی جو لڑکا، جو ینگسٹر جمع رہے گا، اسٹرگل کرے گا اللہ کی راہ میں، تو اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، وہ مجھ پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور وہ کوئی نیک عمل کریں گے تو تم سے 50 ٹائم زیادہ انہیں ریوارڈ ملے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، وہ کسی گناہ سے بچیں گے، کوئی نیک عمل کریں گے تو 50 ٹائمز ان کو زیادہ ملے گا، کیونکہ صحابہ کے سامنے تو رسول تھے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہم صحابہ سے اوپر نکل جائیں گے، وہ تو امپاسبل ہے، وہ تو کبھی نہیں ہوگا۔ مطلب صرف یہ کہ وہ دور فتنے کا ایسا ہوگا کہ کنٹرول کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی، تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے موٹیویشن پکڑیں۔ جو بندہ اللہ کے لیے حرام چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ریپلیس کرے گا ایسی چیز سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ ساری باتیں ایکسپیرینس شدہ بھی ہیں، لوگوں کی بتائی ہوئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کتنے ینگسٹرز کے بارے میں بتایا۔ وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، رکوع اور سجدہ کرتے ہیں۔ دین دوز ہو انجوائن دا رائٹ اینڈ فوربڈ دا رانگ، یہ بہت ضروری ہے۔ مسلمان ہونے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت میں امر بالمعروف ہے اس میں خیر ہے، جیسے ہی تم لوگ نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، اللہ ول سینڈ سچ ڈیزیزز اپون یو کہ تم نے نام بھی نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریاں بھیجے گا تمہاری طرف، سزا دینے کے لیے نہیں، ریمائنڈر کے لیے، ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ جاگ جاؤ، بہت ہو گئی۔ اور پاکستانی نیشن کو جاگنے کی بہت ضرورت ہے، ہم سو رہے ہیں، بڑے عرصے سے ہم سو رہے ہیں، کرپشن پھیل چکی ہے، انجسٹس پھیل چکا ہے، ہر طرف نظام جو ہے بگڑ چکا ہے، تو کون اٹھے گا؟ یوتھ نہیں اٹھے گی تو کس نے آواز اٹھانی ہے؟ اصحاب کہف اگر یہ سوچنے بیٹھ جاتے کہ ہم تو 7 ہیں، وہ اگلے تو کروڑ ہیں، تو پھر چینج آتی کبھی؟ پھر بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، چینج نہیں آنے والی۔ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک کہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں یہی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، پاکستان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے عمران خان آ جائے، چاہے کوئی بھی آ جائے، دنیا کا کوئی بھی پرائم منسٹر آ جائے، پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو بات یہ، ٹھیک کرنا، پاکستان کو ٹھیک کرنا، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنا۔ جب آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلیں گے، اصحاب کہف نے یہ تو نہیں سوچا تھا نا روم ٹھیک نہیں ہو سکتا، رومی ٹھیک نہیں ہو سکتے، بادشاہ وقت ٹھیک نہیں ہو سکتا، انہوں نے تو اپنا کام کیا، اور 300 سال بعد اللہ نے جب انہیں اٹھایا تو دکھایا کہ دیکھو تمہاری طرف سے ایک ویو چلی تھی، اور اس ویو کا نتیجہ یہ ہوا، تمہاری قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ thousands accepted اسلام، اور آج رومن کنگ بھی مسلمان۔ یہ ہے اصحاب کہف کی پوری سٹوری۔ 300 سال بعد جب وہ اٹھے، رومن کنگ مسلمان ہو چکا تھا۔ تو چینج، بڑے لیول پہ چینج لانا اللہ کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم نے اتنی انپٹ دینی ہے۔ بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس۔ ڈارکنیس کو تو ہر کوئی لان تان کرتا ہے، لیکن کینڈل کتنے لوگ جلاتے ہیں؟ اصل بات تو یہ ہے نا، کیا ہم ان میں سے بن جائیں گے جو ہر وقت بیٹھ کے لان تان کر رہے ہیں ہر ایک کو؟ کینڈل جلائیں، ایک چنگاری جلائیں، ایک لائٹ جلائیں۔ تو دوز ہو فوربڈ دا رانگ اینڈ انجوائن دا رائٹ، جو کوئی بھی اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے گا۔ اب آپ یہ اپنے اسکول میں، اپنے لیول پہ اپلائی کریں۔ جب آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھیں، کسی کا مذاق اڑتے دیکھیں، آپ کو ترس آنا چاہیے اور آپ اس کا ساتھ دیں، بجائے کہ ان بلیز میں ہونے کے، بجائے کہ وہاں پہ تالی بجانے والے میں، بجائے کہ انجوائے کرنے والے میں۔ آپ کو چاہیے سٹینڈ لیں وہاں پہ کہ اس کو کیوں بلی کیا جا رہا ہے، آپ کو چاہیے اس مظلوم کا ساتھ دیں۔ یہ ہے وہ اسپرٹ جو مسلم امہ کا اسپرٹ تھا، which has died since long. That's why we are suffering. So enjoin the right and forbid the wrong and bring people from shirk towards the oneness of Allah. They establish the limits prescribed by Allah. اور lastly جو اللہ تعالیٰ نے بات کی، وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ،
اللہ تعالیٰ کی حدود کو حفاظت کرنے والے، پامال کرنے والے نہیں، ان کی حفاظت کرنے والے۔ اب کچھ حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس ساری ورس سے ریلیٹڈ کچھ حدیث ہیں۔ المغیرہ ابن شعبہ reported the prophet peace be upon him would pray until his feet were swollen عابدون، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے فیٹ سویل کر جاتے تھے۔ It was said to him, why do you do this when Allah has forgiven your past and future sins؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے سارے۔ He said, shall I not be a grateful servant؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز کا فلسفہ سمجھیں اس حدیث سے۔ نماز سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نماز سے بندہ برائیوں سے بھی بچتا ہے، نماز سے ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، نماز سے پاکیزگی بھی ہوتی ہے، بہت سے فائدے ہیں۔ لیکن الٹیمیٹ فلاسفی رسول اللہ نے بتا دی، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب آپ کسی کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی ایکشن کے تھرو کرتے ہیں، آپ صرف یہ جا کے تو نہیں کہیں گے نا شکریہ، وہ ایک اسمال تھینک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ہوگا؟ تھرو ایکشن، اور وہ ایکشن کیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں اللہ کے آگے جھکوں، میں چیریٹی کروں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے فلسفہ عبادت۔ پھر ایک زبردست حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ دا پور ایمیگرینٹس کیم ٹو دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین جو کہ پور تھے، اتنے رچ نہیں تھے، وہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اینڈ دے سیڈ دا ویلدی ہیو ٹیکن دی ہائیسٹ ڈگریز اینڈ بلیسڈ رینکس۔ انصار کی بات کر رہے تھے کہ انصار میں جو امیر لوگ ہیں وہ سارا ثواب لے گئے اور وہ ہائیسٹ رینک لے گئے، کیونکہ وہ امیر تھے، چیریٹی بہت کرتے تھے، انہوں نے مدد کی مہاجرین کی۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ان میں مقابلہ بازی نیک اعمال کی تھی، ان میں مقابلہ بازی یہ نہیں تھی کہ وہ لمبا ہے میں چھوٹا ہوں، وہ امیر ہے میں غریب ہوں، اس کے پاس لمبرگینی ہے میرے پاس مہران ہے۔ ان کی مقابلہ بازی یہ تھی کہ وہ زیادہ اعمال کر رہے ہیں، وہ تو سبقت لے گئے، تو ہم تو سبقت لے جانے والے ہیں ہی نہیں۔ اللہ نے تو السابقون کی تعریف کی ہے، ہم تو السابقون ہیں ہی نہیں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ ہاؤ از دیٹ؟ انہوں نے پوچھا ذرا پتہ تو کریں کہ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں بات۔ دے سیڈ دے پرے ایز وی پرے، دے فاسٹ ایز وی فاسٹ، دے گیو ان چیریٹی بٹ وی ڈو ناٹ ہیو چیریٹی ٹو گیو، دے فری سلیوز اینڈ وی ہیو نن ٹو فری۔ یا رسول اللہ، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ فاسٹنگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیریٹی اتنی کرتے ہیں، وہ غلاموں کو چھڑواتے ہیں، ہم تو یہ کر ہی نہیں سکتے، نہ ہمارے پاس غلام ہے نہ ہمارے پاس پیسے، ہم چیریٹی کہاں سے کریں؟ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, shall I teach you something by which you will reach those ahead of you, surpass those after you, and by which no one will be better than you but one who does like you؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ یا ان کے برابر ہو جاؤ، ان کو سرپاس کر جاؤ؟ وہ عمل کیا ہے؟ They said, of course یا رسول اللہ، بتائیے۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, glorify and exalt and praise Allah 33 times after every prayer۔ glorify اللہ، سبحان اللہ، exalt اللہ، اللہ اکبر، and praise اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اور آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو وہ رتبہ پا جائے گا اس شخص جیسا جو چیریٹی بھی کرتا ہے، غلاموں کو آزاد بھی کرتا ہے۔ تو دیکھیے اسلام میں ذکر کی اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا کتنی فضیلت ہے۔ تو مہاجرین اس آنسر پہ کتنا خوش ہوئے ہوں گے کہ چلو اگر ہمارے پاس سپینڈ کرنے کے لیے نہیں ہے تو یہ ہماری طرف سے چیریٹی ہے۔ تو الحامدون، اللہ کی حمد بیان کرنے والے، ہر نماز کے بعد اس کو عادت بنا لیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور پھر اینڈ میں جو میں نے آپ کو بتایا۔ ابو ذر رپورٹڈ، ایک اور چین سے یہ حدیث تھوڑے سے مختلف الفاظ میں ملتی ہے۔ Some of the companions came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and they said, O messenger of Allah, the rich have taken all the rewards۔ امیر لوگ سارے ریوارڈز لے گئے، یعنی انصار کی بات ہو رہی۔ They pray as we pray، they fast as we fast, and they give charity from their extra wealth۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, Has not Allah made for you ways to give charity؟ کیا اللہ نے تمہارے لیے طریقے نہیں رکھے چیریٹی کرنے کے؟ In every glorification of Allah is charity۔ اللہ کی جو بھی حمد بیان کریں گے وہ چیریٹی ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ In every declaration of His greatness is charity۔ اللہ کی جو بھی گریٹنس کی آپ بات کریں گے اس میں چیریٹی۔ In every praise، الحمدللہ کہنے میں، سبحان اللہ کہنے میں، اللہ اکبر کہنے میں اور الحمدللہ کہنے میں چیریٹی ہے۔
in every declaration of his oneness is charity. یعنی لا الہ الا اللہ کہنے میں چیریٹی ہے. enjoining good is charity. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو نیکی کا حکم ہے، یہ آپ کی چیریٹی ہے. and forbidding evil is charity. برائی سے روکنا یہ آپ کے لیے چیریٹی ہے. and in a man's intimate relations with his wife is charity. کہ عورت اور مرد کے انٹیمیٹ ریلیشن میں، وائف کے اور ہسبینڈ کے انٹیمیٹ ریلیشن میں چیریٹی ہے. یہ ایک فلسفہ ہے پورا، کیونکہ both are fulfilling each other's needs in a halal way, not looking at anything haram. حلال کی طرف جا رہے ہیں. They said, O messenger of Allah, is there a reward for one who fulfills his passions, who satisfies his passions? وہ حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا، جو اپنے پیشنز کو فلفل کر رہا ہے، سیٹسفائی کر رہا ہے، اس کے لیے بھی چیریٹی ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, you see that if he were to satisfy his passions with the unlawful, دیکھو اگر وہ اپنے خواہشات کو حرام طریقے سے فلفل کرے گا، it would be a burden of sin upon him، تو یہ پھر اس کے لیے برڈن ہوگا، گناہ کا ایک برڈن ہوگا اس کے دل پہ. Likewise, if he were to satisfy himself with the lawful, he will have a reward. لیکن اگر وہ حلال طریقہ اڈاپٹ کرے گا تو پھر وہی چیز اس کے لیے ریوارڈ بن جائے گی. تو یہ اسلام ہے. It does not kill our desires, it disciplines our desires. پھر بڑی خوبصورت حدیث ہے صحیح ابن حبان کی حدیث نمبر 5685. ان نعمان بن بشیر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا بینکم وبین الحرام سترة من الحلال من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودینه. Make between yourself and the unlawful a barrier of what is lawful. اپنے درمیان اور ان لافل چیزوں کے درمیان. ایک جگہ آپ ہیں، جیسے آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، باڑ لگی ہوئی ہے، اس سائڈ پہ حرام ہے، اس سائڈ پہ حلال ہے. تو اپنے درمیان ایک باڑ لگا لو حرام سے، بیریئر لے آؤ، اپنے آپ کو محفوظ رکھو. جس بندے نے ایکسپوز کیا ہوا اپنے آپ کو دن رات حرام سے، وہ تو پھر گیا. باڑ لگانے سے کیا مراد ہے کہ بھائی جن چیزوں کی وجہ سے تم حرام کی طرف جا رہے ہو ان کو اوائڈ کرو، بیچ میں ایک باڑ لگاؤ. Whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا، اپنے دین کو بھی بچا لے گا. لیکن جو کوئی کیئر لیس ہوگا، باڑ ہی نہیں لگائی. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ سورہ کہف میں ایک بہت بڑا فتنہ مینشنڈ ہے. قیامت کے قریب ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے. کیا ہے وہ فتنہ؟ سورہ کہف میں مینشنڈ ہے، یاجوج ماجوج. اب اللہ نے کسی بھی بلڈنگ کی کنسٹرکشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتائی، ایون کعبہ کی کنسٹرکشن اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے قرآن میں جتنی یاجوج ماجوج کی دیوار. کیا کہا اللہ نے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ لوہا لے کر آؤ، تانبا لے کر آؤ، کاپر لے کر آؤ، آئرن لے کر آؤ. پھر پورا طریقہ بتایا کہ کس طرح انہوں نے بنائی وہ دیوار. کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس پہ علماء نے ایک بڑا زبردست نقطہ بیان کیا. انہوں نے کہا ہے جتنا بڑا فتنہ اتنی زیادہ پریپریشن، اتنی بڑی دیوار. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یاجوج ماجوج سے بچنا ہے تو عام دیوار نہیں بنے گی، کنکریٹ کی دیوار نہیں ہے. کاپر اور آئرن، آپ کی سوچ ہے یہ کیا مکسچر ہوتا ہے، یہ پورا الوائے ہے. تو ہم کیسے حفاظت کرتے ہیں اپنی آپ کے سامنے؟ ہم نے اپنے آپ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے، ہم نے اپنی نظر کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. پھر بعد میں ہم کہتے ہیں ہم حرام میں پڑ گئے، بعد میں ہم کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گئے. تو جتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی حفاظت، اتنی بڑی وال آگے لگے گی. تو اس وال کو بنائیں. whoever does so وہ آنر کو بھی بچا لے گا، اپنے دین کو بھی بچا لے گا. A shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ شیفرڈ جو اپنی بکریوں کو یا خود اس جگہ پھر رہا ہے جو باؤنڈری کے قریب ہے، تو کبھی نہ کبھی وہ باؤنڈری سے دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا. تو باؤنڈری پہ نہ رہو، دور رہو. ہم باؤنڈری پہ رہیں گے تو کبھی نہ کبھی ہمارا دل کرے گا کہ نہیں، لیٹس گو انٹو اٹ، لیٹس فال انٹو اٹ. یہی وجہ ہے ہم گناہوں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ہم باؤنڈری پہ رہتے ہیں. اور وہ بھی ہم احسان جتلاتے ہیں باؤنڈری پہ رہ کے اللہ پہ کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. Verily every king has a sanctum and the sanctum of Allah is his prohibition. ہر بادشاہ کا ایک سینکٹم، ایک سینکٹیٹی ہے. اور اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کا سینکٹم کیا ہے؟ اس کی حدود جو اس نے آپ کے لیے ڈیفائن کر دی اور آپ نے فالو کرنے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ کی سینکٹیٹی ہے.
اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری ہے. قریب نہ جانے سے مراد یہی ہے کہ وہ حرکتیں ہی نہ کرو, وہ چیزوں کی طرف ہی مت جاؤ جو الٹیمیٹلی تمہیں ادھر لے کر جائیں گے. ہیومن نیچر ہے, انسان پھسلتا ہے. تو یہ حدیث بہت ہی زبردست حدیث ہے ود ریگارڈس ٹو ایکٹنگ آن دا حدود اللہ. جو کوئی اللہ کی حدود کو بہت سیریس لے گا, بچ کر زندگی گزارے گا. جیسے میں امریکن کمپنی میں جب کام کرتا تھا, ہماری ٹریننگ ہوئی, مینجمنٹ ٹریننگ, اس میں ہمیں ایک فلاسفی پڑھائی انہوں نے, زیرو انسیڈنٹ فلاسفی. وہ فلاسفی پڑھ کے میں حیران رہ گیا کہ دیکھیں یہ ریئل لائف میں کتنے کیئرفل ہوتے ہیں گورے. وہ فلاسفی یہ تھی, زیرو انسیڈنٹ فلاسفی, کہ آپ سب ورکرز نے جو بھی ٹریننگ وہاں پہ لے رہے تھے, آپ نے جیسے ہی ایکسیڈنٹ کا چانس بھی دیکھنا ہے آپ نے اسے رپورٹ کرنا. اور مضحکہ خیز طریقے سے وہاں رپورٹنگ ہوتی تھی, لیکن وہ کرتے تھے. مثال کے طور پہ اب میں جہاں پہ کام کرتا تھا وہاں پہ ویلڈنگ بھی ہوتی تھی, وہاں پہ کنکریٹ بھی ہوتی تھی, وہاں پہ میٹل کے پیسز بھی گرتے تھے, وہاں پہ پانی سپل ہوا ہوتا تھا, کیچڑ ہوتی تھی, فیلڈ ایریا تھا. تو گورے اتنے کیئرفل ہیں ایکسیڈنٹس کے بارے میں, زیرو انسیڈنٹ فلاسفی کے اتنے قائل ہیں کہ تھوڑی سی کیچڑ ہوتی تھی وہ اس کو بیریکیڈ کر دیتے چاروں طرف سے کہ کوئی اندر ہی نہ جائے, کیونکہ کل کو اندر جائے گا, پھسلے گا, گرے گا, ٹانگ ٹوٹے گی, کل کو مسئلہ ہوگا, ہمارے لیے مسئلہ ہوگا. تھوڑی سی ہوا چلی, طوفان نہیں آیا, تھوڑی سی ہوا چلی, سارا کام روکتی, کیونکہ وہ اونچی اونچی کرینز ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے, بومز ہوتے ہیں اونچے اونچے. تو وہ کرین طوفان میں اگر چل رہی ہے, اس کو لوور نہیں کیا تو وہ ہل کے پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ابھی ایکسیڈنٹ ہوا نہیں, تھوڑی سی ہوا چلی, کام روک دی کہ نہیں. تو جب وہ کریں تو وہ انٹیلیجنس ہے. اور جب اسلام کہے کہ قریب بھی نہیں جانا تو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا, اسلام میں ہر چیز حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, وہ بھی حرام ہے. وہ اپنے لیے اتنی چیزیں حرام کر لیتے ہیں سکسیڈ کرنے کے لیے, ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن لگاتے ہیں, گریٹیفیکیشنز کو ڈیفر کرتے ہیں تاکہ میں سکسیڈ کروں. لیکن وہی چیز جب اسلام کہتا ہے تو ہم اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ کیا, ہر چیز حرام ہے دین میں. تو اسلام سے بڑا زیرو انسیڈنٹ فلاسفی کا اور کون قائل ہے کہ بھائی وہ چانس ہی نہ دو جس سے ایکسیڈنٹ ہو, سیدھی سی بات. تو حدود اللہ کو پامال کرنا وہ ہمارے لیے ہی مصیبت بنے گا, وہ ہمارے لیے ہی مسئلہ بنے گا, اور حدود اللہ کو فالو کرنا وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا. اور لاسٹ حدیث انشاءاللہ اس کے بعد مغرب پڑھتے ہیں. The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever seeks the pleasure of Allah by the displeasure of people, Allah will suffice him against the people. جو کوئی لوگوں کی ناراضگی مول لے کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایجنڈوں سے, لوگوں کے ان سے میکنیشن سے, ان کی سازشوں سے اس کو بچاتا بھی ہے, اور عنقریب اللہ لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دیتا ہے. لیکن whoever seeks the pleasure of people by the displeasure of Allah, Allah will leave him to the patronage of people. پھر اللہ اسے کہتا ہے کہ اب تم اور لوگ جانیں, تم نے لوگوں کو پلیز کرنا ہے مجھے چھوڑ کے, تو پھر ٹھیک ہے, اب تم خود ہی اپنے مسئلے حل کرو. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو پلیز کرتے ہیں اللہ کو ڈسپلیز کر کے. لوگ حرام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم بھی کریں گے. لوگ حرام کو فالو کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں, اللہ نے کچھ اور کہا, اٹس اوکے, ہم لوگوں کو فالو کریں گے. تو پیئر پریشر بہت بڑی چیز ہے, بہت مسئلہ ہے پیئر پریشر ہماری جنریشن کا, کیونکہ وی جسٹ وانٹ ٹو بی نون. ہمیں ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی ایک نام ہو, میں بھی کوئی کام کروں. اس کے لیے پھر ہم بہت سے حرام کام کرتے ہیں, اس کے لیے پھر ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں, اور وہ چیزیں الٹیمیٹلی ہمیں حرام کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ حدیث یاد رکھیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ڈسپلیز کریں گے تو پھر اللہ ہمیں لوگوں کے حال پہ چھوڑ دیں, اور پھر لوگ ذلیل کریں گے, لوگوں سے پھر ضلالت ملے گی. کچھ دیر بعد وہی لوگ نے آپ کو چھوڑ دیں گے. یہی زندگی کا تجربہ ہے. جن کو آپ نے اللہ کو چھوڑ کے خوش کیا تھا, کچھ دیر بعد انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا, انہوں نے السلام علیکم کر دینا. تو یہ لیسن آفٹر لیسن اللہ تعالیٰ سنسیئر, سب سے سنسیئر بینگ ہماری لائف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے ٹو اگنور سچ اے بینگ اینڈ ٹو ڈسپلیز سچ اے بینگ از فولشنس. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو پلیز کرنے والا بنا دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ایٹریبیوٹس میں نے آپ کو بتایا سورہ توبہ کے, یہ سارے ایٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ ہم میں ڈال دیں. اور اس کے لیے ظاہر ایفرٹ ہے, اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو نفس مارنا پڑے گا, من مارنا پڑے گا, روٹین چینج کرنی پڑے گی,
لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا, ایسے ہی نہیں ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں مینٹلی, پورا ویک ہے آپ کے پاس, ان ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.